بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ حج کے دوران ایسی تصویر منظر عام پر آئی ہے جس میں مطاف کعبہ میں تنہا خاتون عبادت میں مصروف عمل ہے، جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کرونا وبا کے باعث اس سال علامتی حج کیا گیا اور اس دوران دلچسپ اور منفرد مناظر عکس بند ہوئے جو عام حج میں ناممکن ہوتے ہیں، جہاں ہر جگہ ایک جمع غفیر نظر آتا ہے۔ کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جنہیں دیکھ کر ہر مسلمان کے دل میں چاہ پیدا ہوئی کہ اس کو بھی یہ پرسکون لمحات نصیب ہوں۔ اسی طرح حج کے دوران لی گئی ایک ایسی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون کو دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون قرار دیا جا رہا ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون خانہ کعبہ کے سامنے اکیلی عبادت میں مصروف ہے اور اس وقت اس کے سوا مطاف کعبہ میں کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ بھارتی شہر ممبئی میں فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والی اسما سلیم شیخ نے اپنی محنت سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ ممبئی کے آزاد میدان کے ساتھ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والی 17 سالہ اسما کے والد لیموں پانی کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ اسما کا کہنا ہے کہ والد نے مالی مشکلات کے باوجود ایڈمیشن دلایا اور انہیں سپورٹ کیا اور وہ اب آگے بھی تعلیم جاری رکھیں گی۔ انڈیا کے مرکزی وزیر داخلہ کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، انہیں اتوار کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹروں کے مشورے پر ہاسپٹل میں داخل ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ میرے لیے آپ سب دعا کریں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو شہین باغ میں بیٹھنے والوں کو کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں۔ وزیر داخلہ اب ایودھیا میں رام مندر کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی کے یہ وزیر ایودھیا پروگرام میں شامل ہونے والے تھے جہاں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ انڈیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54,736 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد 17 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 4 ریاستوں مہاراشٹر، تامل ناڈو، دہلی اور آندھرا پردیش میں کورونا کے مریض سب سے زیادہ ہیں۔ پچھلے 4 دنوں میں 2 لاکھ سے زیادہ کورونا مریض سامنے آئے ہیں۔ صرف جولائی میں 11 لاکھ سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ایران میں کورونا کی وبا سے لڑتے ہوئے ڈاکٹروں نے صدر حسن روحانی کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ ملک میں موجود افراط زر یا کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تو ان کے پیاروں کی اموات ہے جو کورونا کی وبا کی وجہ سے جانوں سے گزر گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے صدر روحانی کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ممالک میں صحت اور حفاظتی اقدامات سے موت کی شرح میں کمی آئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں روزانہ کورونا کا اوسطاً نقصان 3 گنا سے تجاوز کر گیا ہے اور اب بھی اس کی شرح عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں طبی عملے کو بھاری نقصان برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس وقت کورونا کو ہسپتالوں میں مزید مریضوں کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے ادویات تک رسائی ناممکن ہے۔ انہوں نے صدر کو خبردار کیا کہ اگر حکومت کی طرف سے مذہبی اجتماعات کی اجازت دی گئی تو کورونا مزید تباہی پھیلا سکتا ہے۔ حج کے دوران مقامات مقدسہ میں کوئی کورونا کا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ حجاج کے صحت کی صورتحال تسلی بخش رہی ہے اور اس دفعہ حج کے دوران صحت عامہ کا مسئلہ نہیں رہا۔ حج کے تیسرے روز حجاج کی جانب سے طواف مکمل کرنے کے بعد مسجد الحرم کو جراثیم کش ادویات سے پاک کیا گیا۔ وبا کے دوران مسجد الحرم کو دن میں 10 مرتبہ جراثیم کش دوا سے صاف کیا جاتا ہے۔ ہر رہائش میں ایک کلینک مختص ہے جہاں پر ڈاکٹر حاجیوں کے چیک اپ کرتے ہیں اور ان کو ضروری ادویات فراہم کرتے ہیں۔ امریکی نجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کا مشن مکمل کر کے 2 امریکی خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خلابازوں کی 45 سالوں میں زمین پر پہلی لینڈنگ دلچسپ ہے۔
امریکی محکمہ CDC نے کورونا کا شکار ہونے والے افراد کی علامات میں مسلسل تغیر کے پیش نظر اب یہ تجویز کیا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو 14 روز تک گوشہ نشینی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ علامات تبدیل ہونے اور ٹیسٹ منفی آنے کے بعد صرف 10 روز تک کرنٹین میں رہ سکتے ہیں۔ CDC نے اس ضمن میں ایک نئی تحقیق کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مریضوں سے علامات بہتر ہونے کی صورت میں 10 روز بعد تک دوسرے افراد کے متاثر ہونے کا کوئی خدشہ نہیں رہتا ہے۔ CDC کی اس سفارش کا مقصد ان افراد کو مزید تنہائی سے بچانا ہے جن میں کورونا کی علامات تو ختم ہو گئی ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے کسی قسم کے خطرے کا موجب نہیں رہے ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان سفارتی، سیاسی، تجارتی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تنازع اب ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے اور اب امریکہ کا ہدف چین کی ملکیتی ایپ ٹک ٹاک پر ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ٹک ٹاک کو امریکہ میں یا تو فروخت کر دیا جائے یا پھر اس کو ملک میں بلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک جو کچھ کر رہی ہے اس صورت میں تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس وقت ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں اس کے کوئی 1 ارب صارفین ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایپ چینی انٹیلیجنس کا ایک ہتھیار ہو سکتی ہے، لیکن ٹک ٹاک نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے ہفتے کے روز یہ اطلاع دی تھی کہ مائیکروسافٹ نے امریکہ میں ٹک ٹاک کی سرگرمیوں کی خریداری کے لیے بات چیت صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد معطل کر دی ہے۔ ٹک ٹاک چائنا کی انٹرنیٹ کی بڑی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے۔ امریکی میگزین نے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے 2 ماہ قبل تیزی سے پھیلتے کورونا پر 80% قابو پایا ہے۔ کورونا وبا پر قابو پانے سے متعلق پاکستان کی کوششوں کی عالمی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے۔ امریکی میگزین وال سٹریٹ جرنل نے پاکستان کے اقدامات پر خصوصی رپورٹ شائع کی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات اور فیصلوں کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ میگزین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 ماہ میں ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے 2 ماہ قبل تیزی سے پھیلتے ہوئے کورونا پر 80% قابو پا لیا تھا۔ امریکی میگزین نے وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے WHO کی وارننگ کے برعکس لاک ڈاؤن کی مخالفت کی تھی اور لاک ڈاؤن کے اثرات کو سنگین اور خطرناک قرار دیا تھا۔ کویت نے کورونا کے پھیلاؤ کے باعث پاکستان سمیت 31 ممالک کے لیے کمرشل فلائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کویت نے ان ممالک کو وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی ہے۔ پاکستان کے علاوہ کویت نے جن ممالک کے کمرشل فلائٹس پر پابندی عائد کی ہے ان میں بھارت، مصر، فلپائن، لبنان اور سری لنکا بھی شامل ہیں، جن کے بڑی تعداد میں شہری کویت میں روزگار کی غرض سے مقیم ہیں۔ کویت میں کورونا کے 70,000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ 400 سے زائد اموات واقع ہو چکی ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی سرگرمیوں کا گڑھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ حالیہ امن مذاکرات افغانستان کے امن کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ افغان حکومت اور عوام علاقائی رابطوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف موٹر وے کے ذریعے رابطے کے خواہش مند ہیں بلکہ وہ ریلوے ٹریک بھی چاہتے ہیں۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ گوادر سے کھندار اور وہاں سے آگے وسطی ایشیا تک ریلوے لائن بچھائی جائے تو یہ بہت اہم تجارتی روٹ بن سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف بلوچستان کی ترقی ہوگی بلکہ یہ افغانستان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ سلسلہ وسطی ایشیا کی بندرگاہوں تک جائے گا اور اس سے تجارت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت کے وزیر داخلہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر بھارت سے نریندر مودی بارے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر خود کو اپنے گھر میں آئسولیٹ کریں۔
دوسری طرف بھارتی ریاست تامل ناڈو کے گورنر کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے شہری سڑکوں پر نکل آئے بڑے احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر 10,000 سے زائد افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے کاروباری بحران اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف احتجاج کیا۔ نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں، جہاں بعض جگہوں پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو 24 جولائی سے عبادت کے لیے کھولے جانے سے عید قربان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ قوم کے دل میں 86 سالہ پرانا یہ زخم 24 جولائی سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم ملک و قوم کے مفاد میں نہ ہونے والی بحث کی چال میں نہیں آئیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے اور ہفتے کو شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ جمعے رات سے ہفتے کے دوران سندھ اور بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ جمعے رات کی شام کو خلیج بنگال سے مونسون ہوا کا کم دباؤ سندھ میں داخل ہوگا۔ ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر جمعے رات کی شام سے ہفتے تک سندھ اور مشرقی بلوچستان میں مونسون کی ہوائیں شدت سے داخل ہوں گی۔ مقبوضہ وادی میں نامعلوم افراد نے بھارتی اہلکار کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا۔ ضلع شوپیاں میں بھارتی اہلکار کو اس وقت اغوا کر لیا گیا جب وہ اپنی کار میں گھر جا رہا تھا۔ بعد ازاں اغوا کاروں نے بھارتی اہلکار کی کار کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اس کی تلاش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران ضلع کلگام سے جلی ہوئی کار مل گئی، تاہم اس کا تاحال ابھی پتہ نہیں ہے۔ بھارت نے پوری وادی کو قید خانے میں تبدیل کیا ہوا ہے اور قدم قدم پہ بھارتی اہلکار تعینات ہیں۔ اس کے باوجود حاضر سروس اہلکار کا اغوا ہو جانا ایک حیران کن امر ہے۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس خاتون جانور کے گلے پر چھری چلا رہی ہے، جبکہ باقی لوگوں نے جانور کو قابو کیا ہوا ہے۔ وہیں ایک آدمی خاتون کو کہتا ہے کہ اگر آپ سے چھری نہ چل سکے تو مجھے بتا دیں، جبکہ خاتون پر اعتماد انداز میں کہتی ہے کہ نہیں، میں چھری چلا لوں گی۔ دوستو، اس طرح کا واقعہ ملکی تاریخ میں پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ ویڈیو شیئر کرنے والے صارف نے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ آیا کوئی عورت کسی جانور کو ذبح کر سکتی ہے یا اس پر تکبیر بول سکتی ہے؟ دوستو، یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا کوئی عورت کسی جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔